مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ رواہ الترمذی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ شاعر یوں کہتا ہے کہ انسان ابھی تک تو نے دنیا کی فکر کر کے دیکھی، دنیا کے بارے میں سوچ کے دیکھا، دنیا کے بارے میں مشورے کر کے دیکھا، دنیا کے پیچھے قربانی دے کے دیکھا، دنیا کے پیچھے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ لگا کے دیکھا، تو پریشان ہو چکا ہے، تو
تو اب تو آخرت کی فکر کر کے دیکھ، آخرت کو سامنے رکھ کر چل کے دیکھ، اللہ کو منا کر کے دیکھ، اللہ کو راضی کر کے دیکھ، اللہ سے صلح کر کے دیکھ اور اللہ کا ہو کر کے دیکھ۔ یہ کہا جا رہا ہے فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا، جب سب کو اپنا کر کے دیکھا تو دھوکا کھایا ہے۔ اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ، اب اللہ کو راضی کر کے دیکھ، اب اللہ کو منا کر کے دیکھ، اب اللہ کا ہو کر کے دیکھ، اب سچی توبہ کر کے دیکھ، اپنے روٹھے رب کو منا کر کے دیکھ، اللہ سے تعلق جوڑ کر کے دیکھ، گناہوں سے بچ کر کے دیکھ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اپنا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کرانے کی دکان پر گئے، 100 روپے کا سامان لیا، دکان والے نے سامان دے دیا، سامان دینے کے بعد کہا کہ حضرت یہ تو کھوٹی نوٹ ہے۔ حضرت کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو ویسے ہی فری میں دے رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسری کھوٹی نوٹ ہو اور کوئی آپ کو پکڑ لے۔ حضرت رو رہے، آس پاس کے کچھ لوگ جمع ہو گئے اور دکاندار سے کہا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، تیری دکان پر آئے ہوئے انہیں تو رلاتا ہے۔ اس نے کہا ارے بھائی میں نہیں رلاتا، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ کھوٹی نوٹ ہے، اور میں تو یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ حضرت مجھے آپ سے پیسہ نہیں چاہیے، پھر بھی رو رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو جتنے لوگ جمع ہو گئے سب نے کہا حضرت ہم پیسے دے دیتے ہیں 100 روپے۔ حضرت نے کہا پیسے کی بات نہیں، پیسے تو میں گھر سے لا کر بھی دے سکتا ہوں، لیکن مجھے آخرت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں عقل معاد، کہ دنیا کی چیز میں بھی آخرت یاد آ جائے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں آخرت کی چیز میں دنیا یاد آ جاتی ہے۔ جو چیز گھوم گئی ہو وہ پورا دن یاد نہ آتی ہو، وہ نماز میں دوسری رکعت کے سجدے میں یاد آ جاتی ہے۔ بائک کی چابی گھوم گئی، بہت تلاش کر رہا ہے، ملتی نہیں، وہ تیسری رکعت میں اس کو یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کا تو یہ عالم تھا کہ انہیں دنیا میں بھی آخرت یاد آ جاتی تھی، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ اور ایک قاعدہ ہے کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ ہم زندگی اٹھا کے دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، کہ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے ان کی دنیا کو سنوارا، ایسا سنوارا کہ اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں عطا فرمائی۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام، محدثین، مشائخین نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دنیا کو سنوارا۔ میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی عقل مند نے بھینس کو گوبر کے لیے خریدا ہو؟ کیا کبھی سنا؟ کہیں آپ نے سنا، کہیں دیکھا کہ کوئی بھینس گوبر کے لیے لایا ہو؟
کہ مجھے تھوڑا سا گوبر مل جائے. جو بھی بھینس لاتا ہے وہ دودھ کے لیے لاتا ہے, گوبر تو فری میں آتا ہے. یہ دین کی مبارک محنت یہ دودھ ہے اور دنیا یہ گوبر ہے. جب دین کی مبارک محنت میں لگو گے اخلاص کے ساتھ, سچی طلب کے ساتھ, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے, تو یہ دنیا جو گوبر ہے اللہ اسے قدموں میں ڈالے گا. قیصر و کسریٰ کے جو تاج قدموں میں آئے ایسے ہی آ گئے. پہلے قربانی لگی, پہلے محنت لگی, پہلے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. تو میرا عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت ہی قیمتی زندگی ہے. نیت کریں, طے کریں کہ انشاءاللہ دین کی محنت کریں گے, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اور اخلاص کے ساتھ کریں گے. فرمایا اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے. اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے. اللہ والے کون تھے؟ فرمایا اخلاص والے تھے. انا والے اللہ والے نہیں ہوتے اور اللہ والے انا والے نہیں ہوتے. جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو مٹائے گا نہیں, جنگلی کتے سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھے گا نہیں, وہاں تک وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ابھی خدا کی دھرتی پر میں جو ہوں وہ سب سے بڑا گنہگار ہوں, سب سے بڑا پاپی ہوں, سب سے بڑا مجرم ہوں. اس تصور کے ساتھ جیے گا خدا بہت بلند مرتبہ عطا فرمائے. اپنے آپ کو مٹانا بہت بڑی چیز ہے. صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مٹایا تھا. ارے صحابہ کرام تو نیکیاں کر کے بھی روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے. وہ نیکیاں کر کے بھی روتے تھے. آپ نے نام سنا ہوگا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا. مالی اعتبار سے بھی بہت نوازا تھا اور علمی اعتبار سے بھی بہت نوازا تھا. بہت بڑے محدث گزرے. ان کا جب سبق ہوتا تھا تو ایک مرتبہ مجمع کی تعداد گنی گئی کہ کتنا مجمع ہے حدیث شریف کے سبق میں. تو پہلے تو یہ پتا چلا کہ 1200 مکبر ہے. ہمارے یہاں جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو کبھی مجمع زیادہ ہو جاتا ہے تو امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر, پیچھے سے کوئی کہتا ہے اللہ اکبر تاکہ پیچھے والوں کو آواز آئے. اور زیادہ مجمع ہو تو اور پیچھے سے کوئی آواز دیتا ہے. شاید ہم نے اپنی زندگی میں 2-3 سے زیادہ مکبر نہیں دیکھے ہوں گے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھی تکبیر کہہ رہا ہے تاکہ پیچھے والوں کو آواز پہنچے. تو حضرت کا جو حدیث شریف کا درس ہو رہا تھا تو مکبرین کی تعداد دیکھی گئی تو 1200 مکبر تھے. حضرت نے یوں کہا کہ اللہ نے فرمایا, وہاں سے ایک نے کہا اللہ نے فرمایا, تاکہ پیچھے والوں کو آواز جائے. مائک کا زمانہ تو تھا نہیں, مائک کا دور تو تھا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے کے لیے مائک کا بھی محتاج نہیں. صحابہ کے دور میں کہاں مائک تھا, حضور علیہ السلام کے دور میں کہاں مائک تھا. وہاں تو سچی طلب ہو اور سچا جذبہ ہو. اللہ تعالیٰ تو جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے. یہ بیجاپور کی جو جامع مسجد ہے اور بیجاپور کا جو مرکز بنا ہوا ہے ایک شیعہ بادشاہ نے بنایا ہے. شیعہ بادشاہ اس نے بنایا ہے. اللہ جب جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے. کبھی وہ چاہتا ہے تو کافر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر دین کا کام لے اللہ کا احسان سمجھے اور اپنے آپ کو اور مٹائے کہ میرے مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ذریعہ بنایا ہے, ورنہ تو چاہتا تو کسی اور سے بھی لے سکتا تھا.
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی عجیب و غریب ایک جملہ ارشاد فرمایا. کون فرما رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، ہجرت کے موقع پر بھی ساتھ ہیں، غار سور میں بھی ساتھ ہیں، بدر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، خندق میں بھی ساتھ ہیں، صلح حدیبیہ میں بھی ساتھ ہیں، بیعت رضوان کے موقع پر بھی ساتھ ہیں، حجۃ الوداع میں بھی ساتھ ہیں، تبوک میں بھی ساتھ ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور کتنا اونچا مرتبہ، اور کیا خوش نصیبی کہ ہر وقت ہمارے نبی کے ساتھ ساتھ ہیں. فرمایا پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس. پروانہ تو چراغ ڈھونڈتا ہے، روشنی ڈھونڈتا ہے، اور بلبل کو کیا چاہیے؟ اس کو تو پھول کی تلاش ہے. کہ جس طرح پروانے کو چراغ کی تلاش اور بلبل کو پھول کی تلاش، اسی طرح صدیق اکبر کو اللہ کے رسول کی تلاش. دیوانے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب کچھ لٹا دیا اللہ کے رسول پر. ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں؟ خلاصہ یہ، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. اوہ کیا جذبات ہے، اور کیا محبت ہے، اور کیسی آخرت بنا رہے ہیں، اور کیسی آخرت کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں. کیا وہ دنیا سے نہیں گئے؟ موت نے انہیں بھی پکڑا، لیکن کتنا اونچا مقام اور کتنا اونچا مرتبہ. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہونے جا رہے ہوں گے، جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی. خلاصہ یہ ہے کہ مرحبا اہلا و سہلا، ویلکم، یہاں سے آ جائیے، یہاں سے آ جائیے، یہاں سے آ جائیے. ہر دروازے کی چاہت ہوگی کہ صدیق اکبر یہاں سے آئے، مجھ سے داخل ہو. کون سی چیز نے اتنا اونچا مقام دیا؟ حضور علیہ السلام کی خدمت، سنت کی اتباع، دین کے خاطر قربانی، اللہ کو منانا. اتنی بڑی ہستی یہ جملہ ارشاد فرما رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق فرما، پاک ہے وہ ذات کہ جس تک پہنچنے کے لیے عاجزی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میں کون تو کہا میں کچھ نہیں. یہاں میں سے بڑی الرجی ہے دین اسلام میں. یہاں تو ہی تو ہے. کون تو کہا اللہ. کون کرتا ہے تو کہا اللہ کرتا ہے. کون کھلاتا ہے تو کہا اللہ کھلاتا ہے. دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے تو کہا اللہ نے چلایا. یہ دعوت کی مبارک محنت کو پوری دنیا میں کس نے پہنچایا تو کہا اللہ نے پہنچایا. اللہ جس کو ذریعہ بناتے رہے وہ ان کی خوش نصیبی ہے. اللہ جن سے دین کا کام لیتے رہے ان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا. ورنہ اللہ چاہتا تو اللہ کسی اور سے کام لے سکتا تھا. فرمایا کیا فائدہ فکر بے شوق کم سے ہوگا، ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا. ابھی تک جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا. ہماری خوشی نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جوڑا ہوا ہے. اگر ہم گشت کر رہے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر رہے ہیں. مسجد اور جماعت میں بیٹھ رہے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر رہے ہیں. اور جو جتنی محنت کرتا جائے گا، جتنی قربانی دیتا جائے گا، اللہ اتنا آگے بڑھاتا جائے گا. کسی کی کڑوی کسلی سن کر کام نہیں چھوڑنا. اللہ کا کام ہے اللہ کے لیے کرنا، وہ ہر حال میں کرے گا. خوشی میں بھی کرے گا، غمی میں بھی کرے گا، مالداری میں بھی کرے گا، غریبی میں بھی کرے گا، ہر حال میں کرے گا.
چونکہ اس کو پتا ہے لوگوں کا تو کام ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اور جس کے سامنے یہ بات ہو کہ یہ میرے اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے مبارک راستے کا کام ہے، پھر انسان ہر اعتبار سے قربانی دے گا، چاہے اس کو جو بولنا بولے۔ کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا نہیں بولا گیا اور کیا نہیں ستایا گیا، خون بہا اس دین کے خاطر ہمارے نبی علیہ السلام کا، اور کیا قربانی دی ہمارے نبی علیہ السلام نے۔ بقول علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے ابو جہل کے پاس 3000 مرتبہ تشریف لے گئے، ایک دو دفعہ کی بات نہیں۔ کون جو فرعون سے خطرناک تھا، کوئی تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی ابو جہل نے، کیا اس کی تکلیف کو دیکھ کر حضور نے دین کا کام چھوڑ دیا؟ نہیں۔ تو کیا ہمارے ساتھی سے کوئی ہلکی سی تکلیف ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہم اللہ کے دین کا کام چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہمارا کہاں خون بہہ رہا ہے، کون سے ہمارے دانت ٹوٹے اور کہاں ہمارے پیٹ پہ پتھر ہے؟ آج جو پسینہ نہیں بہائے گا وہ کل کو خون کیا بہائے؟ میرا عزیزو، یہ موقع ہے، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ معمولی نہ سمجھے گشت مسجد اور جماعت، یہ معمولی نہ سمجھے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ گشت کہاں ہو رہا ہے اور انقلاب پوری دنیا میں کیسا آیا ہے؟ اس جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھائے، اتنا آگے بڑھائے کہ تقاضوں پر چلنے والے بنے۔ خدا کی مدد بھی پھر اس طرح آئے گی۔ اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ جنید جمشید نے جب توبہ کی، اس کے بعد کتنی قربانی دی اور کتنے 4 مہینے لگائے۔ تو ہم پیچھے نہ ہٹے، ہم آگے بڑھے دین کے خاطر، قربانی دیتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، قربانی دیتے جائیں، اپنے آپ کو مٹاتے جائیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ پوری زندگی دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور دین کے خادم بن کے جئیں گے اللہ کے لیے، اور مریں گے اللہ کے لیے، کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے لیے، اور بیٹھ جائیں گے اللہ کے لیے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا، یہ بہت بڑے دائی گزرے۔ تو مکبرین کی تعداد گنی گئی تو 1200 مکبر تھے۔ سوال ہوتا ہے کہ مجمع کتنا تھا؟ تو فرمایا کہ 40,000 کا مجمع تھا، 40,000۔ دیکھو اللہ بغیر مائک کے کیسے 40,000 کو آواز پہنچا رہا ہے۔ کیا مکبرین کا انتظام کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ انتقال کا وقت آیا، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے شاگرد سے کہا مجھے نیچے لیٹا دو۔ شاگرد کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت کو نیچے لیٹائے، ایسا فرش تو تھا نہیں، ایسا قالین تو تھا نہیں۔ حضرت نے کہا مجھے نیچے لیٹا دو۔ استاذ تھے، استاذ کا حکم تھا، شاگرد نے حضرت کو اٹھایا اور نیچے لیٹا دیا۔ پھر کیا منظر دیکھا شاگرد نے، اتنا بڑا محدث اور اتنا بڑا اللہ کا ولی اور اتنا بڑا عظیم دائی، جس کے کئی مریدین تھے اور جن کے ہاتھوں پر کتنے لوگوں نے توبہ کی، وہ اپنے چہرے کو زمین پہ رگڑ رہا ہے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ میرے شاگرد بہت ہے، میں نے بہت محنت کی ہے، اللہ میرے ذریعے سے بہت سے لوگ حج اور عمرے پر گئے، نا 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 نا، کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، کہہ رہے اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما، اللہ عبداللہ ابن مبارک کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ کیا لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، کیسا اپنے آپ کو مٹایا تھا اور اللہ کا کیسا تعلق حاصل کیا تھا۔ ان کے اخلاق کے کیا کہنے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے۔ ایک یہودی کو اپنے مکان بیچنے کی نوبت پیش آئی، اس نے کہا کہ اس مکان کی قیمت ہے 2000 درہم،
ایک ساتھی آیا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ لے لو بالکل. پھر اس نے ایک عجیب بات کہی. اس نے کہا یہودی سے کہ یہ جو مکان ہے اس جیسے مکان کی قیمت باہر 1000 درہم ہے. اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے, میرے مکان کی قیمت بھی 1000 درہم ہے, لیکن یاد رکھ تو یہ تو دیکھ کہ تو کس کا پڑوسی بن رہا ہے. عبداللہ ابن مبارک کا 1000 درہم اس کے ایکسٹرا دینے پڑیں گے. تجھے پتا ہے تو کس کا پڑوسی بن رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے. کیا اخلاق پیش کیے ہوں گے اور پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اور کیسا اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہو. کہا 2000 درہم لوں گا. میرا عزیزو, آج تو ہماری زبان قابو نہیں. کوشش کریں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اکثر لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں. تو حضرت نے یوں کہا کہ مجھے تو آخرت یاد آ گئی, میں تو اس لیے رو رہا ہوں. ساتھیوں نے کہا حضرت کیا آخرت یاد آئی؟ حضرت نے کہا کہ میں اس نوٹ کو اصلی نوٹ سمجھا تھا, لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ کی نوٹ کھوٹی ہے تو مجھے آخرت یاد آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے سارے اعمال کو اصلی سمجھ رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے دربار میں جاؤں اس وقت پتہ چلے کہ یہ تو تیرے اعمال کھوٹے تھے, یہ تو نے اس کے لیے کیا تھا, یہ تو نے اس کے لیے کیا تھا, اور تیرے دل کے کھانے میں فلاں جگہ عجب تھا اور فلاں جگہ تجھے شہرت کی تمنا تھی اور فلاں جگہ تیرا یہ حال تھا. اس لیے میں رو رہا ہوں کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تیرے اعمال کھوٹے. کس سے مانگے کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے, کیا پتا ہم میں سے کون مقبول ہے, کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل میزان پر, جب تلیں گے عمل میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پیارے اللہ, میں تو انکم ٹیکس والے کو حساب نہیں دے سکتا 1-2 سال کا, آپ کو کیسے حساب دے سکوں گا. اللہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ان میں میرا بھی شمار کر لینا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ سے دعا کریں. اور ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا. کامیاب کون؟ کا زندگی میں دین ہو. جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا, اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا. فرعون کون؟ تو کا وقت کا بادشاہ, زندگی میں دین نہیں تو ناکام. اور فرعون کی بیوی کا زندگی میں دین ہے تو فرمایا کامیاب. فرعون کی بیوی ہے پر زندگی میں دین ہے تو کامیاب. ابو جہل مکہ مکرمہ کا چودھری ہے, مکہ مکرمہ کا لیڈر ہے, لیکن زندگی میں دین نہیں ہے تو ناکام. کسی نے بہت عجیب بات بتائی, یوں فرمایا کہ کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے اور کوئی بن دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے. دیکھا لیکن وہ سچی طلب سے نہیں دیکھا.
ایمان نہیں لایا تو کوئی تو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ گیا اور کوئی بن دیکھے ویسے کرنی بن گیا۔ تو میرا عزیزو، جس کی بھی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، گورے رنگ کا ہو، کالے رنگ کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، جس جگہ کا رہنے والا ہو، اے سے زیڈ تک، اگر زندگی میں دین ہے تو کامیاب، اور زندگی میں دین نہیں ہے تو ناکام۔ ایک بزرگ کا آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ کیا کہنے یہ اللہ والوں کے، کیا کہنے یہ خدا کے عاشقوں کے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے عاشقوں میں شامل فرمائے، اللہ سے دعا کرے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، فرشتے کو دیکھا کچھ لکھ رہا ہے فرشتہ۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا یہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں تو اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ اچھا، اللہ کے عاشقوں کا نام؟ ابراہیم بن ادہم کا بھی کئی نام ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ پوری فہرست تیار ہو چکی، اس میں آپ کا تو کئی نام نہیں ہے۔ کہا میرا کئی نام نہیں۔ اچھا، تو یہ جو آپ نے خدا کے عاشقوں کے نام لکھے ہیں نا، میں ان کا عاشق ہوں، خدا کے عاشقوں کے عاشق میں میرا نام لکھ دیں۔ ایک مدت کے بعد دوبارہ خواب دیکھا، فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا اللہ جن سے محبت کرتے ہیں نا ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ او ہو، اللہ جن سے محبت کرتے ان کے نام لکھ رہے ہو؟ ابراہیم بن ادہم کا بھی کئی نام ہے۔ کہا یہ دیکھو فہرست تیار ہو رہی ہے، ابراہیم بن ادہم سر فہرست پہلا آپ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم، اللہم انی اسألک حبک، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جو اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہو، اللہ سے اللہ کا تعلق مانگتا ہو، تہجد کی دولت مانگتا ہو، خدا کے سامنے رونے کی توفیق مانگتا ہو، اشراق کی چاشت کی اوابین کی توفیق مانگتا ہو، دعاؤں کی توفیق مانگتا ہو، دین کی مبارک محنت کی خدمت کی توفیق مانگتا ہو۔ آج دنیا میں اللہ سے بنگلے مانگنے والے بہت، کاروبار مانگنے والے بہت، بہاریں مانگنے والے بہت، اللہ سے اللہ کو مانگنے والے کم لوگ ہیں۔ جب کوئی دنیا مانگتا اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، کیا کوئی اللہ سے اللہ کو مانگے گا؟ کیا اللہ اسے اپنا ولی نہیں بنائیں گے؟ ضرور بنائیں گے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ کون اللہ والے؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کسی کو دیکھ کے جوتے کی دکان یاد آتی، کسی کو دیکھ کے کپڑے کی دکان یاد آتی، کسی کو دیکھ کے اس کا بزنس یاد آتا، کسی کو دیکھ کے اس کا بیان یاد آتا، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں دیکھو تو اللہ یاد آئے۔ اللہ کا ولی بننا مشکل ہے تو کہا بہت آسان۔ دنیا کا سب سے آسان کام اللہ کا ولی بننا،
سب سے آسان کام. کتنی دیر لگتی ہے؟ بولے 1 منٹ سے بھی کم. 1 منٹ سے بھی کم. اچھا اتنا آسان ہے؟ بولے ہاں. کیا کریں؟ کہ پچھلے گناہوں سے پر نادم ہو جائے، توبہ کر لے، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لے، اللہ اپنا ولی بنا لیں گے. شریعت و سنت پہ چلنے کی نیت کر لے، چلنا شروع کر دے. جس نے بھی چلنا شروع کیا اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا. حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ پورے یورپ کے ذمہ دار، اور پیدائش ہو رہی ہے نوساری ضلع کے ایک گاؤں مانک پور ٹکولی میں، جس میں اس وقت میں مشکل سے 50 گھر ہوں گے. اور کیا پتا تھا کہ مانک پور ٹکولی سے ایک ہیرا نکلے گا اور وہ پورے یورپ کے اکثر ممالک کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور خدا ان سے اتنا بڑا کام لے گا. کس کو پتا تھا؟ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ. ایک مرتبہ میں خانپور گیا، ان کے گاؤں میں عجیب اتفاق ہوا. ایک کتاب میں اکابرین کے حالات لکھے تھے. اتفاق سے میں مفتی احمد خان پوری صاحب کے حالات پڑھ رہا تھا، اور ان کے گاؤں میں ہماری گاڑی انٹری ہوئی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سیدھے سادے مکانات، اور دیکھ کر تصور نہیں ہوتا تھا کہ مفتی احمد خان پوری صاحب یہاں سے نکلے. اللہ نے یہ ہیرا یہاں سے نکالا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک چھوٹی جگہ سے ہیں، اللہ نے کتنا بڑا کام لیا. تو کیا اللہ گوکاک والوں کو محروم کر دے گا؟ تو کہا نا نا نا، سچی طلب سے آئے، مٹاتے ہوئے آئے، گناہوں سے بچ کے آئے. اللہ آج بھی بہت بڑا کام لے گا، انقلابی کام لے گا، تاریخ یاد رکھے گی. ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے کام لے گا وہ اللہ لے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے. جب کام لینا چاہتا ہے تو سارے راستے بھی ہموار کر دیتا ہے، اور صلاحیت بھی دے دیتا ہے، اور تقویٰ بھی دے دیتا ہے. جب وہ کام لینا چاہتا ہے، کچھ نہیں آتا پھر وہ بولنا بھی سکھا دیتا ہے، وہ بیان بھی سکھا دیتا ہے، وہ بیان کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے. وہ اللہ کی شان ہے. جب وہ کام لینا چاہے، اس کو راضی کر کے دیکھو، اس کو منع کر کے دیکھو، اس کے ہو کر کے دیکھو. جنید جمشید کی طرح سچی پکی توبہ کر کے دیکھو. کیا توبہ کی، سبحان اللہ، کیا توبہ کی. جب تک توبہ نہ کی تھی ایک ملک میں مشہور تھے، جب توبہ کی اللہ نے وقتی طور پر آزمایا. جنید جمشید کی آزمائش ہوئی، اللہ نے بجا کر دیکھا کہ جنید پکا ہے یا نہیں. جب جنید جمشید رحمت اللہ علیہ امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ نے پوری دنیا میں ان کو مشہور کیا. پہلے ایک ملک میں ان کے گانے سنے جاتے تھے، جب توبہ کی پھر اللہ نے ان سے نظمیں پڑھوائی، اور آج پوری دنیا میں ان کی نظمیں سنی جاتی ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے. گوکاک میں کتنے لوگوں کے موبائل یہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن گواہی دے کہ اللہ یہ جنید جمشید حضور کے عاشق تھے. یہ ہائی وے کے کتنے روڈ کل گواہی دیں گے اللہ جنید جمشید حضور کے عاشق تھے. ان کی نظمیں بجتی تھی. جب گانا گاتے تھے کس نے سوچا تھا کہ یہ توبہ کریں گے اور یہ اللہ ان سے بڑا کام لے گا اور یہ حضور کی شان میں جو ہے نظمیں پڑھیں گے اور ان کی نظمیں اتنی مشہور ہوگی کہ موبائل میں 20-30 ہزار لوگ ان کی نظمیں سن چکے ہوں گے اور سیڈیاں بنے گی اور کتنی کاریں کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ جنید جمشید اللہ کے رسول کے عاشق تھے. کیا کسی کے انتقال پر کیا گوکاک میں کوئی اتنا رویا جتنا جنید جمشید کے انتقال پر رویا؟ کیا آئے تھے جنید جمشید یہاں پر؟ پھر کیا آیا؟ ان کا درد آیا. جب اللہ کام لینا چاہیں گے بہت سی جگہ اللہ پہنچائیں گے اور جہاں نہیں جانا ہوگا ان میں سے بہت سی جگہ وہ ہوگی جہاں اللہ درد پہنچائیں گے. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، جو آپ کی آرام گاہ ہے، جب قبر کھودی گئی تو قبر کھودنے والا کہتا ہے خوشبو آ رہی تھی اور صاف الفاظ میں کہا
نہ کوئی پھول چڑھایا تھا، نہ کچھ تھا، قدرتی خوشبو آ رہی تھی، اور کہتا ہے آج بھی کبھی کبھار وہ خوشبو یہاں سے محسوس ہوتی ہے۔ اور جو وہاں کا مالی رکھوالا ہے، جو قبرستان کی نگرانی کرتا ہے، کہتا ہے 8 سال سے نگرانی کر رہا ہوں، آج تک 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی۔ پھر اللہ ایسے مخلص آدمی بھی دیتے ہیں، للہ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور کہتا ہے جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر روزانہ 500-600 لوگ آتے ہیں، خلاصہ یہ بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آج جنازے میں 500-600 لوگ نہیں ہوتے، روزانہ کی وہ بات کر رہا ہے۔ اور جمعہ کے دن تو اتنی طلبہ کی حاضری ہوتی ہے، حضور کے مہمان طلبہ کرام اتنے آتے ہیں کہ جمعہ کے دن 2 سے 3 ہزار لوگ آتے ہیں قبرستان میں۔ جس قبرستان میں دفن ہوئے وہ قبرستان والے بھی خوش نصیب ہیں، کتنے لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے آج تک، اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں جہاں جانے کا موقع دیا، میں نے کسی جگہ اور کسی قبرستان میں آج تک اتنی حاضری نہیں دیکھی جتنا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی قبرستان میں حاضری کے بارے میں سنا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ کون سی چیز ہے، کون سی چیز نے اٹھایا؟ اگر جنید جمشید یہ سوچتے کہ میں تو ایک ملک میں مشہور تھا، میرا تو نام تھا، میری تو واہ واہ تھی، میری تو شہرت تھی اور میری تو چرچا تھی، میں توبہ کروں گا پھر مجھے کون پہچانے گا اور میں کیا کروں گا، اگر عقل کے گھوڑے دوڑاتے شاید توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن خدا کی ذات پہ نظر رکھی، سچی توبہ کی، توبہ پر قائم رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اور اللہ کے راستے میں کتنا وقت لگایا، کتنی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں دین کا کام لیا۔ تو کام لینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم لوگ طے کریں، نیت کریں کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے، مجاہدہ نفس کریں۔ شیطان کہتا ہے ایک گناہ کر لے بعد میں توبہ کر لینا، ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، وہ دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی ہے۔ گناہ کا موقع آیا، آپ تھوڑا سا ہمت کریں اور نفس پر قدم رکھیں اور یہ طے کریں کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، اللہ سے کہیں کہ پیارے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لیجئے، گناہ سے میری جان چھڑا دیجئے۔ اللہ جی میرے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے تو بچا لینا آسان ہے، اللہ جی آپ بچا لیجئے۔ کسی گاڑی میں ایکسیلیٹر ہو اور بریک نہ ہو، کتنی اچھی گاڑی ہو 2 کلومیٹر نہیں چلا سکتے۔ اس گلی سے نکالنی ہے، بریک نہ ہو تو ٹکر لگ جائے گی۔ اگر نیکی کا ایکسیلیٹر ہو اور گناہوں سے بچنے کی بریک نہ ہو تو ہماری یہ گاڑی کیسے اللہ تک پہنچے گی؟ دونوں چیز ہو، نیکی کا ایکسیلیٹر بھی خوب زور سے دبا ہوا ہو، نیکی کرتے جا رہے، بریک بھی اتنی مضبوط ہو کہ گناہ کا موقع آئے تو فوراً بریک مارے، ڈسک بریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے ہماری جان چھڑائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ بہت تیز ان کے انتقال کی خبر پھیلی، بہت تیز۔ واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں، یوٹیوب کا زمانہ تو تھا نہیں کہ میسیج پہنچ جائے۔ بہت بڑا مجمع آیا، اتنا بڑا مجمع تھا کہ مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں 15,000 محدثین حضرات تھے، حدیث شریف پڑھانے والے 15,000۔ شاید ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک ساتھ 50 محدثین نہیں دیکھے ہوں گے۔ بغیر واٹس ایپ کے دیکھو خدا کیسے کیسے اپنے عاشقوں کو بھیج رہا ہے ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کہ جاؤ اور جا کر پڑھو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ خدا کے عاشق کا جب جنازہ اٹھتا ہے نا، بڑی شان سے اٹھتا ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ اس
ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فرشتے اسے چلا رہے ہیں۔ وہ علاقے والے کہتے ہیں یہ کون گیا، یہ کون گیا، یہ کون تھا ہماری گلی میں، یہ کون رہتا تھا، پتہ ہی نہ چلا۔ ہاں، خدا کا عاشق پتہ چلنے ہی نہیں دیتا ہے، خدا مشہور کر دے اور چیز ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں بڑے درد سے کہ میں نے تو یہ سفر گمنامی کے ساتھ شروع کیا تھا، گمنامی کے ساتھ شروع کیا تھا، گمنامی کے ساتھ شروع کیا تھا۔ اللہ کی محبت کا سفر اپنے آپ کو مٹا کر کے ہی ہوتا ہے۔ دنیا تو وقت ہی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ پوری دنیا، پوری زندگی میں ہمیں ایک آدمی نہ پہچانے، ایک آدمی ہمارا اکرام نہ کرے، لیکن ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، میرا عزیزو بڑا شاندار اکرام ہوگا قبر میں۔ اور کوئی اکرام نہ کرے تو اچھا ہے، تکبر بھی نہیں آئے گا، اور کوئی اکرام کرے تو مستقل ایک مسئلہ ہے اپنے نفس پر توجہ رکھنے کا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نفس موٹا ہو رہا ہے۔ اس لیے کتنے اللہ والے بیان کے بعد ملاقات نہیں کرتے تھے کہ کہیں نفس میں یہ بات نہ آئے کہ تو کچھ ہے۔ اس لیے اللہ والے جو ملاقات کرتے ہیں وہ اکثر اس استحضار کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ لوگ میرے سے بہت اچھے ہیں، کیا پتہ ان کی کوئی ادا پسند ہوگی اور ان میں سے کسی کا ہاتھ میرے ہاتھ سے لگ جائے گا، ہو سکتا ہے خدا میری بھی مغفرت فرما دے۔ وہ بڑا سمجھ کے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے بندہ بن کے رہو اور اللہ کے بندوں کے درمیان بھی بندہ بن کے رہو۔ تقوی۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے سائے کو تادیر ہم پر قائم فرمائے۔ امریکہ میں ہارٹ اٹیک آیا۔ جب امریکہ سے ریٹرن ہندوستان آ رہے تھے، تقریباً 14 گھنٹے کا راستہ۔ اب حضرت کو تو ہارٹ کی تکلیف اور 14 گھنٹے کا راستہ بیٹھ کر طے کرنا، اللہ اکبر۔ خادم نے کیا کہا؟ خادم پیچھے کی سیٹ پر گیا اور پیچھے کی سیٹ پر جا کر دیکھا 3 سیٹ خالی تھی، حضرت کے لیے بستر بچھایا، اور بستر جب بچھ گیا تو حضرت کو کہا حضرت تھوڑا سا آرام کر لیجئے، بستر بچھ گیا ہے پیچھے۔ کہاں بستر؟ حضرت پیچھے 3 سیٹ خالی ہے، آپ کا بستر بچھایا ہے، آرام کر لیجئے۔ کہا اپنے خادم سے کہ میں نے تو ایک ہی سیٹ کا کرایہ دیا ہے، میں نے تو ایک ہی سیٹ کا کرایہ دیا ہے، 3 سیٹ کا کرایہ نہیں دیا ہے۔ کیا تقوی بولتا تھا۔ انگلینڈ گئے، بہت سے کور ملے، لوگوں نے بہت پیسے دیے، مرکز پہ تقریباً سارے پیسوں کو جمع کرا دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اس میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ مرکز کو نہیں دیے، آپ کو دیے، آپ کے نام کے ساتھ دیے۔ کہا ابراہیم دیولا کو کون جانتا تھا، یہ تو تبلیغ کو کور دیے، مجھے نہیں دیے۔ ورنہ ابراہیم دیولا کو کون جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اکابرین کا سایہ تادیر ہم پر قائم فرمائے۔ خیر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 15,000 محدثین حضرات تھے، اور جب گنا گیا تو اندازہ لگایا گیا تو 50,000 تقریباً قاری قرآن تھے اس وقت میں، جب اتنے مدرسے نہیں تھے۔ 50,000 قاری قرآن اور 80,000 ناظرہ پڑھنے والے۔ اب سوال ہوتا ہے ناظرہ پڑھنے والوں کا کیوں اندازہ لگایا گیا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں مکاتب کا اتنا خاص نظام نہیں تھا اس وقت میں، اس لیے ناظرہ پڑھنے والوں کا بھی اندازہ لگایا گیا۔
ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے بھائی، کسی کا انتقال ہو گیا اور کوئی بڑے اللہ والے آ گئے تو کہتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دو. اب یہاں تو اتنے سب اللہ والے، نماز کون پڑھائے؟ سناٹا چھا گیا. صبح جنازہ آیا، ایک شخص کھڑا ہوا، کہا میں حضرت کی طرف سے وصی ہوں، حضرت کی وصیت ہے کہ جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے. جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے. سب سے پہلی بات، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی زندگی بھر کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو. جب سے ہوش سنبھالا ہے، سفر میں، حضر میں، کبھی بھی جس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو. سب لوگ نیچے دیکھنے لگے، سناٹا چھا گیا. دوسرا، وہ شخص جس کی زندگی پر کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھا. اب تو اور سب خاموش ہو گئے. تیسرا، وہ شخص جس کی کبھی بھی نظر کسی نامحرم پر نہ پڑی ہو، اور سب خاموش ہو گئے. چوتھی بات کہ وہ اتنا عبادت گزار ہو کہ زندگی بھر اس کی عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں کبھی نہ چھوٹی ہو. سب خاموش. ظہر کا وقت بھی ختم ہو، ظہر کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے. عصر کی صفیں بندھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں. ایک شخص صفوں کے درمیان سے کھڑے ہوئے اور آگے آئے. حضرت کے چہرے پر کفن کی چادر تھی، کفن کی چادر کو ہٹایا اور کہا حضرت یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا، آج آپ نے مجھے رسوا کر دیا. اللہ ہو، آج آپ نے مجھے رسوا کر دیا. کیا کہہ رہے؟ آج آپ نے مجھے ذلیل کر دیا حضرت. مجھے پتا تھا آپ کا اشارہ کس کی طرف تھا، آپ کا اشارہ میری طرف تھا. آپ نہ کہتے مجھے کوئی نہیں جانتا، میں چاہتا تھا کہ یہ جو میرا اعمال ہے صرف میں جانوں، میرا اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے. حضرت آج آپ نے مجھے رسوا کر دیا. پھر مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی بھر میری کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں زندگی بھر میری کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی میں نے کسی نامحرم پر نظر نہ ڈالی. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی بھی میری عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں نہ چھوٹی. پورے مجمع کی چیخیں نکل گئی کیونکہ مجمع والوں نے دیکھا کہ یہ وہ شخص تھا، یہ دہلی کا تخت نشین شمس الدین التمش تھا، یہ وقت کا بادشاہ تھا. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ حیرت میں پڑ گئے. جب بادشاہ ایسی دینداری والی زندگی گزار سکتا ہے تو ہم چھوٹے موٹے لوگ کیوں نہیں گزار سکتے؟ ہم کیوں موبائل والے گناہ سے نہیں بچ سکتے؟ ہم کیوں اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ جب وقت کا بادشاہ ایسی زندگی گزار رہا ہے. میرا عزیزو، اگر یہ 4 بات سمجھ آ جائے اور عمل کر لیا جائے، سلوک کی بہت سی منزلیں ویسے ہی طے ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ایک پرچی آئی ہے، اس میں لکھا ہے IPL. بہت بڑا فتنہ ہے، دھوکہ ہے، مسلمانوں کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. ابھی تقریباً 9ویں سیزن ہے، 8ویں ہے یا 9ویں ہے؟ IPL کی کون سی سیزن چل رہی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہوں گے. تو چلو 8ویں سیزن ہو تو کیا آج تک کسی نے ایک چائے کا کپ پلایا کہ ہم جیتے تو آپ کو ایک چائے پلائیں گے؟ کیا ملا ہمیں؟ وقت ضائع ہوا. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ساری فکسنگ ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، 2 سال پہلے ان کے پاس پورا پرچہ آ گیا تھا، پورا پرچہ
یہ میچ کون جیتے گا, یہ میچ کون جیتے گا, یہ میچ کون جیتے گا, اے سے زیڈ تک پورا بس اسی طرح. فائنل میں اس کا دوسرا ڈاؤن ہوگا اور یہ رسا کسی ہوگی اور یہ آخر میں کھیلنے کے لیے آئے گا اور اچانک یہ شاٹ مارے گا اور یہ آؤٹ ہو جائے گا. انٹرسٹنگ میچ بنے گی اور پھر یہ جیت جائے گی, اور ہر میچ انٹرسٹنگ بنے گی تاکہ مجمع کا دل اس طرف متوجہ ہو. بہت بڑا سٹہ کھیلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع آئی پی ایل پہ پیسے لگا رہا ہے. یہاں مٹکے والی سسٹم ہے, کیا سسٹم؟ اللہ اکبر. کیا جواب دیں گے اللہ کو. میرا عزیزو, اس دھوکے میں نہ آؤ, اس دھوکے میں نہ آؤ. جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اگر کسی غیر مسلم سے محبت رکھے گا تو حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ کہتا ہے میرا فلانا کھلاڑی فیوریٹ ہے, مجھے اس سے محبت ہے, اگر اس کے ساتھ حشر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہ مسلم ہو تو بھی کیا ہوا, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ والوں کو کہے کہ یہ میرے فیوریٹ ہے, یہ میرے ہیرو ہے, ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے ہیرو ہے, ہم ان کی نقل اتارے. میرا عزیزو, بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑی. آپ دیکھو رمضان میں آ رہا ہے, کتنوں کی تراویح جائے گی. 4 بجے سے تقریباً شروع ہوتی ہے, عصر میں دھیان نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کرکٹ میچ کا وبال یہ پکچر سے بڑا وبال ہے. پکچر کا نشہ 3 گھنٹے میں اترتا ہے, اس کا نشہ 2 مہینے تک نہیں اترتا ہے. نماز میں بھی یہی خیال چلتے ہیں, جس کو دیکھو اس کے موبائل پہ وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے آئی پی ایل اور پب جی گیم. اللہ اکبر. پب جی گیم تو عجیب, سمجھ نہیں آتا. بہت بڑا وقت ضائع ہو رہا ہے. بس میرا عزیزو کیا کہوں, توبہ کرنے کی ضرورت ہے. پب جی گیم کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان گئی. ایک شخص تو پانی کی جگہ ایسڈ پی گیا, پتہ ہی نہیں چلا. ایک شخص پب جی گیم کھیلتے کھیلتے اسٹیشن کا وہ ریلوے کراس کر رہا تھا, وہ ٹرین والا ہارن بجا رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہیں ختم ہو گیا. ایک شخص نے تو وہ پب جی گیم میں لوگوں کو مارتے مارتے, امی ابا نے کچھ کہا تو امی کو بھی مارا, بہن کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا. اور نیوزی لینڈ میں جو حملہ ہوا, ایک بہت ماہر شخص نے یوں کہا کہ یہ پب جی گیم کا اثر تھا. اس نے پب جی گیم کی نقل اتاری کہ پب جی گیم میں یہ کرتے دیکھتا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا کیا اصلی میں کر گیا. خیر واللہ عالم کیا بات ہے, لیکن پب جی گیم کا بہت بڑا نقصان ہے. ابھی کسی ملک میں ایک کالج میں یہ واقعہ پیش آیا تو وہاں بھی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پب جی گیم کا اثر تھا. رات میں 12 بجے 1 بجے نوجوان چوراہے پر بیٹھ کر پب جی گیم کھیل رہے ہیں, پب جی گیم میں لگے ہوئے. کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. پوری اذان ہو جاتی, نماز ہو جاتی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا. 2017 تک ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں مصلی زیادہ ہوتے تھے, پہلے کم ہوتے تھے. پھر ایک محنت ہوئی اللہ کے فضل سے, 2017 تک مصلی بڑھتے گئے. جب سے یہ نیٹ سستا ہوا واپس مصلی کم ہو گئے. ایک جگہ میرا جانا ہوتا تھا تو وہاں 4 صف ہوتی تھی فجر کی نماز میں. کچھ وقت پہلے میں گیا, انہوں نے کہا مولانا 1 صف ہو گئی, ایک پوری 3 صف گئی. دعوت کے کام سے مانوس علاقے کی بات کر رہا ہوں, گجرات کی. صرف 1 صف ہو گئی. وجہ کیا؟ بولے نوجوان 12-1 بجے تک موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور صبح کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. ایک شخص مسجد وار جماعت کا ساتھی, صبح کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. کسی نے کہا کیا بات ہے؟ بولے پہلے کبھی تصور نہیں کیا تھا, رات پکچر دیکھتا ہوں, فجر سوتا رہتا ہوں. کہیں کیا یہ موبائل کا ٹکڑا یہ کہیں ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اس لیے اگر ان گناہوں میں کوئی مبتلا ہو, اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیجئے. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے, اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور پختہ عزائم کر لیجئے. اور یہ آئی پی ایل کے نشے میں نہ پڑے. اپنے بچوں کو دیکھو, ویکیشن میں
بچہ کتنا سیکھ سکتا تھا، اور پہلے کتنے کورس ہوتے تھے اور کتنی جماعتیں جاتی تھی 2017 سے پہلے. دیکھو آپ اسٹوڈنٹ کی یا آئی پی ایل کی نحوست کہ کتنی جماعتیں کم ہو گئی. اور رمضان میں آ رہی کتنے لوگ تراویح کی بجائے آئی پی ایل پر بیٹھے ہوں گے 2-2 4-4 5-5 6-6 گھنٹے. کہتا ہے میں کرکٹ ہی تو دیکھ رہا ہوں. ارے بہت بڑا گناہ ہے، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. اللہ والوں کے پاس وقت کی قدر ہے اور ہم لوگ کیا وقت ضائع کریں. میرا عزیزو نا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. چلو اگر بنگلور جیت بھی گئی تو ہمیں کیا، وہ دے گی کچھ 5-6 ہزار روپے ملنے والے کہ 5-1 لاکھ روپے وہاں سے تھوڑا سا کوئی ملیں گے. اگر بمبئی جیت گئی تو ہمارا کیا؟ آج تک کوئی ٹیم 3 مرتبہ جیتی ورلڈ کپ، تو کیا اپنے گھر تھوڑا دیکھنے کے لیے دیا تھا کہ بھائی آپ بڑے میرے فین تھے تھوڑا اس کو اپنے گھر رکھیں اور آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے فالو کیا. کیا کبھی ایسا کیا ہے؟ جو ہمارے لیے رو کے گئے، جو ہمارے لیے تڑپ کے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فالو کریں، ان کی نقل اتاریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں اور اپنی گردن کو جھکائیں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ طے کریں کہ آج اللہ کو منا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے کہیں، میں بھی کہوں آپ بھی کہیں کہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. آج یہاں پر آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ کے نام پاک سے اس دل کو آباد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ جی کب تک آپ کے عاشقوں کو دیکھ کے تڑپتے رہیں گے؟ آپ کے عاشق بننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. بالکل تصور جمائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اللہ بالکل دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. پڑھے میرے ساتھ اللہ جل جلالہ. پورے دھیان سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، محبت سے پڑھے. بالکل میرے ساتھ پڑھنا شروع کریں. چلے پڑھیے. اللہ 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 پڑھتے رہیں. محبت سے پڑھیں، آواز سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو ہم پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے. کوئی شرمائے نہیں، کوئی آزو بازو والے کو نہ دیکھے. لوگ گالی بولتے ہوئے نہیں شرماتے، موبائل میں گانا سنتے ہوئے نہیں شرماتے. ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ بیٹا ماں سے کہتا ہے او میری امی جی، ماں اس سے محبت کرتی ہے. ہم پیار سے اللہ کو پکاریں گے، کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے؟ تھوڑا آواز سے پڑھیں اور درد کے ساتھ پڑھیں. اپنی دل کی تڑپ اللہ کو بتائیں، اللہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. اللہ 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 اللہ
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखें, अपनी गर्दन को झुकाए रखें। ये तसव्वुर करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत व सियाही दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अबस यूं ही जिंदगी गुजारी। रहा मैं दिन रात गफलतों में, अबस यूं ही जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी। रहा मैं दिन रात गफलतों में, बस यूं ही जिंदगी गुजारी। किया न कुछ काम आखिरत का,
کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی بے شک بہت بڑے گنہگار ہے، ہم لوگ بہت بڑے پاپی ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، مالک جیسے بھی ہے آخر کار آپ ہی کے تو ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور اس بات کی خوشی ہے کہ ہم آپ کے بندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میرے مالک رحم کا، کرم کا، خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، درد دل عطا فرما، امت کی فکر عطا فرما، امت کا غم عطا فرما، امت کا درد عطا فرما، امت کے لیے رونے کی، کڑنے کی، تڑپنے کی، محنت کرنے کی، تقاضوں پر چلنے کی اللہ توفیق اور سعادت عطا فرما۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہمیں اپنے عاشقوں میں شامل فرما، آپ کے ولیوں میں شامل فرما۔ پیارے اللہ، کب تک کہیں گے یہ فلاں بزرگ ہے، کب تک کہیں گے یہ فلاں بزرگ ہے؟ اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما۔ پیارے اللہ، فضول خیال، فضول ٹینشنوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس، شیطان اور خناس کے دھوکے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، اے سے زیڈ تک جتنے حضرات دین کی محنت میں لگے ہوئے اور وہ آپ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اللہ انہیں اخلاص عطا فرما، ان کی برکت سے پوری امت کو اخلاص عطا فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی رہبری فرما، ان کی برکت سے پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کتنے لوگ روزانہ بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، پیارے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ نمک آپ نے پوری دنیا میں پہنچایا، شکر آپ نے پوری دنیا میں پہنچائی، سورج کی روشنی آپ نے پوری دنیا میں پہنچائی، پانی پوری دنیا میں پہنچایا، ہوا پوری دنیا میں پہنچائی۔ اللہ ہدایت بھی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کے مالک بھی تو آپ ہے۔ پیارے اللہ، ایک آدھ ہدایت کی ہوا بھی چلا دیجئے۔ پیارے اللہ، پوری دنیا والوں کا کام بن جائے گا، حضور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ پیارے اللہ، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ سے کوئی کچھ کہنے والا نہیں، آپ تو تنہ تنہا بادشاہ ہے، آپ تو اکیلے ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ او مالک، ساری دنیا والوں کو ہدایت دے دے، ہر فرد بشر کو، ہر انسان اور ہر جنات کو ہدایت دے دے۔ اللہ رحم کھا لے، محبت کی نظر ڈال دے۔ پیارے اللہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، یا آسمان و زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہے، یہ بدلتے حالات بتا رہے کہ آپ ہم سے ناراض ہے، یہ گناہوں کی کثرت بتا رہی کہ آپ ہم سے ناراض ہے، ہمارا موبائل کا غلط استعمال بتا رہا کہ آپ ہم سے ناراض ہے۔ اور پیارے اللہ، آپ کا ناراض ہونا بالکل صحیح ہے، ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں، لیکن میرے مالک، آپ کو آقا کا واسطہ، آپ کو پیران پیر کا واسطہ، آپ کو خواجہ صاحب کا واسطہ، آپ کو مولانا الیاس صاحب کا واسطہ، اللہ خوش ہو جائیے۔ یہ پیارے نبی کی پیاری امت ہے، پیارے نبی کی پیاری امت ہے، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے، بڑی محنت سے اکابرین نے ان کے لیے محنت کی ہے۔ اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ، جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو پریشان حال ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ پیارے اللہ، ایک شخص کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ یوں کہہ رہے تھے
کہ میرا 6 سال کا بچہ ہے، ڈیلیوری کے وقت اس کے امی کا انتقال ہو گیا۔ مولانا رمضان میں امی کے ساتھ افطاری کرتا تھا، ماں کے ساتھ کھانے بیٹھتا تھا۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے، 6 سال کا ہے، سب گھر والے اس سے بڑا پیار کرتے، لیکن افطاری کے وقت اس کو اس کی ماں کی یاد آتی ہے۔ کھیل کے آتا تھا گھر میں، امی امی کر کے آتا تھا۔ اب بیچارہ آتا ہے، خلاصہ یہ خاموش ہو جاتا ہے، کس کو امی کہے؟ وہ مجھے کہنے لگے مولانا کبھی وہ رات میں مسکراتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں صبح بیٹا کس چیز کی مسکراہٹ تھی، کیوں آپ مسکرا رہے تھے؟ وہ کہتا ہے ابو میرا امی میرے خواب میں آئے تھے، سفید لباس پہنا ہوا تھا اور مجھے جو چیز پسند تھی وہ میری ماں نے مجھے کھلائی۔ صبح اٹھ کے پوچھتا ہے ابو میرا امی کہاں چلے گئے؟ رات میں تو میرے سے بڑا پیار کیا، مجھے کھلایا، میرا امی کہاں چلے؟ وہ کہنے لگے مولانا میں مزدور انسان ہوں، میرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کبھی صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں تو میرا 6 سال کا بچہ میرے کپڑے دھو رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہتا ہے ابو میں دیکھتا تھا امی آپ کے کپڑے دھو دیتے تھے، اب امی نہیں تو آپ کے کپڑے کون دھوئے گا؟ اللہ جی پھر رمضان آ رہا ہے، پھر اسے اس کی ماں کی یاد ستائے گی۔ ہمارے تو دسترخوان پھل فروٹ سے بھرے ہوں گے اور اللہ ہمیں تو دعا کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ جی ایک عورت نے ایک مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھا، مفتی صاحب جواب کیا دیتے؟ رونے لگے۔ اس عورت نے کہا مفتی صاحب اگر افطاری میں اگر کھجور پانی بھی نہ ملے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ اور اللہ ہم ہیں آپ کی نعمتوں میں لیکن ناشکر کرے ہوئے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے، ماں باپ موجود ہیں ان کے سامنے بولتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیٹسٹ زمانہ ہے، پیارا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور اس مجمع میں بھی کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ پیارا اللہ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں باپ کا تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ ماں باپ کو کیسے بھلا سکتا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے والدین موجود ہیں انہیں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے حضرات تشریف فرمائے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو پورا فرما، ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما، گوکاک کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، یہاں سے خواجہ صاحب جیسے پیران پیر جیسے افراد پیارے اللہ پیدا فرما، رحم کا معاملہ فرما، اللہ گوکاک کو ہدایت کے پھیلنے کا مرکز بنا، پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور اس پورے مجمع کو اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم